بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور خواتین کے ضمن میں جو اور بڑی ایک کامن غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ غالباً ایک مرد کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید میں تعدد ازواج یا ایک سے زیادہ شادی کا جو پورا واقعہ یا آپ کہہ لیجیے کہ ڈائریکٹیو ملتا ہے وہ شریعت کے طور پہ بیان نہیں ہوا ہوا۔ یعنی قرآن مجید کے مطالعے سے اور قدیم شریعتوں کے مطالعے سے بات معلوم رہنی چاہیے کہ ایک عام آدمی کی جو ضرورت ہے وہ ہرگز ایک سے زیادہ شادی نہیں ہے۔ عام طور سے ایک فیملی جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے سنگم ہی سے وجود میں آتی ہے۔ یہ خصوصی حالات ہیں جو سیاسی، معاشی، سماجی اور مختلف عوامل کی وجہ سے بعض معاشروں کے اندر یہ رواج کا باعث بنی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں عائد کی گئی۔ وہ جو پابندی ہیں وہ آگے ڈسکس کریں گے، وہ تعداد میں ہیں یا وہ عدل کے معاملے میں ہیں۔ یہ بات کہنا کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کو انکریج کیا ہے یا ایک مرد کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے، یہ اسلام کے نام پر ایک بالکل غلط بات ہے جو عام طور سے منسوب کی جاتی ہے۔ اور اس کو تردید کرنے کے لیے شاید یہی بات کافی ہے کہ اگر ایک مرد کی نیچرل ریکوائرمنٹ یہ ہوتی کہ اس کی 4 بیویاں ہوں یا ایک سے زیادہ بیوی ہو، تو شاید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے لیے 4 بیویاں پیدا کرتے۔ تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جو پورے کا پورا حکم ہے یہ جس ضمن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جنگ احد اور جنگ بدر کے بعد بہت ساری خواتین جو تھیں وہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور بہت سارے بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے تھے۔ تو قرآن مجید نے تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کی جو رسم اس زمانے میں عرب میں پائی جاتی تھی اس کو سامنے رکھ کے اپیل کے انداز میں یہ کہا کہ اگر ان یتیموں کی اور ان بیواؤں کی لوگوں نے اگر کوئی بہبود کا کام کرنا ہے تو آگے آئیں اور ان بیواؤں سے شادی کریں۔ اور یہاں تک اس معاملے میں پھر ہوا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں آگے بڑھ کے بعض خواتین سے شادی کی۔ مثال کے طور پہ حضرت حفصہ سے انہوں نے جب شادی کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو شوہر تھے وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو گویا کہ یہ دیکھیے کہ اس زمانے کا ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے پھر قرآن مجید نے اس تعدد ازواج کے اس کسٹم کو بنیاد بنایا اور کہا، اور اس کی بنیاد پہ اپیل کی اور کہا کہ اس کو سامنے رکھ کر ان یتیموں کی اور ان بیواؤں کی بہبود کے لیے ان بیواؤں سے شادی کی جائے۔ تو یہ جان لینا چاہیے قرآن مجید میں یہ واقعہ اور یہ جو پورا کا پورا تناظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ اس خاص کانٹیکسٹ میں زیر بحث آیا ہے۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ ہی شریعت میں یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک مرد کو ہر حال میں شادی ہی 4 کرنی چاہیے، نہ ہی اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 4 شادیاں کریں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ ایک مرد ہر حال میں ایک سے زیادہ شادی کرے۔ بلکہ یہ بات کہنی چاہیے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی عائد نہیں کی، یعنی تعدد ازواج یا پولیگمی کا جو کسٹم ہے اس کو اسلام نے اس پہ پابندی عائد نہیں کی۔ یہ صرف اتنی ہی سی ہے۔ اب جو پابندی عائد کی ہے وہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے ان آیتوں میں جو اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے یعنی ان کی جو مائیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2 3 4 تک نکاح کر لو، اور اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر بس کرو یا ایک پر کفایت کرو۔ چنانچہ اگر یہ دیکھیے کہ اس میں جو پابندی عائد کی گئی ہے، اگر جس کو آپ پابندی کہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ یتیموں کی بہبود کے لیے بھی ایک شخص کو بہرحال 4 شادیاں نہیں کرنی، 4 سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اس عظیم کاز کے لیے بھی اگر اس کو شادی کرنی ہے تو ضروری ہے کہ عدل کی جو شرط ہے اس کو روا رکھا جائے۔ عدل کا مطلب ظاہر ہے کہ دل کا میلان نہیں ہے بلکہ جو خارج کے حقوق ہیں وہ مراد ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ تعدد ازواج کے ضمن میں اگر کسی نے اس رسم سے فائدہ اٹھانا ہے کسی خاص وجہ سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ شادیاں 4 سے زیادہ نہ ہوں، اور اسی شرط پہ کی جائیں کہ اگر ایک شخص کو یہ پورا اطمینان ہوگا کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل رکھ سکے گا۔ تو ہم اس پورے مسئلے کو سمرائز کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تعدد ازواج یا ایک سے زیادہ شادی ہرگز مرد کی ضرورت کے طور پہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انکریجمنٹ کے طور پہ بیان نہیں ہوئی، بلکہ اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جس ضمن میں یہ پوری کا پورا ڈائریکٹیو قرآن مجید میں آیا وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اس زمانے کے عرب کسٹم میں جو پولیگمی اور تعدد ازواج کا موجود تھا اس سے فائدہ اٹھا کے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔